मां ने कहा कि मैंने अपना दूध आपको इसलिए नहीं पिलाया था कि दुश्मन से बचने के लिए अपने घर में औरतों की तरफ बना लूं। मैंने इसलिए दूध पिलाया था कि शेर की तरह दुश्मन पर जब्तो हमलावर हो। और फिर उनकी मां ने फैसला किया कि मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मैं फौज की क़ियादत करूंगी। और वो जब आगे बढ़ी, पूरी कौम, पूरी फौज, पूरा अफगान कौम उनके साथ चल पड़ी। और मरहट्टे जिनके बारे में मशहूर है कि वो मरते हैं तो हटते हैं रास्ते से, और जब तक नहीं मरते उस वक्त तक डट जाते हैं, उनको इबरतनाक शिकस्त दी। और आज अहमद शाह अब्दाली जिंदा है हमारे दिलों में। आप बुलंद आवाज से कहेंगे नामंजूर बुज़दिल हुक्मरान। जरा बुलंद आवाज से कहें, इस्लामाबाद वाले सुने, बुज़दिल हुक्मरान, बुज़दिल हुक्मरान। मेरे भाइयों, आज अगर आप लोग निकले हैं, मेरी माएँ और बहनें और बेटियां भी निकली है, ये हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीरी श्रीनगर में पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। 72 सालों से आपकी इश्क में, पाकिस्तान की मोहब्बत में वो मर रहे हैं, कट रहे हैं, उनके बस्तियां बर्बाद, कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की हुक्मरानों ने इस मोहब्बत को कदर की निगाह से नहीं देखा। वो कहते हैं कि मेरी जनाजा पढ़ाई गैरों ने, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। आज श्रीनगर की एक बेटी राबिया, जिसने घर पर पाकिस्तान का झंडा लगाया था, जब इंडियन आर्मी उनके घर में दाखिल हो गई, वो दूसरी छत पर चढ़कर पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते रही। जब फौज ने उसका पीछा किया तो तीसरी छत पे चढ़ गई, वहां से उन्होंने नारा लगाया। और जब दुश्मन ने तीसरी छत पे चढ़कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो राबिया ने तीसरी छत से चिल्लान लगाकर आखिरी नारा भी यही लगाया था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो शहीद हो गई। मेरे माओ, मेरे बहनों, मेरे नौजवानों, आज वही कश्मीर 62 दिनों से कर्फ्यू के जद में है। मैं हैरान हूं, उनके खाने का क्या होगा, पीने का पानी कहां से आएगा, करीबुल मर्द बीमारों का क्या होगा। लेकिन इतने लोग बताते हैं कि 300 से ज्यादा लड़कियां इंडियन आर्मी उठाकर ले गए। बताते हैं लोग कि लोग घरों में मर गए हैं, लेकिन लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक ले जाने की इजाजत नहीं मिली। इस भूख के आलम में भी जब एक इंडियन आर्मी के आदमी ने बिस्कट के डब्बे हमारे बहन को देने की कोशिश की, जिनके गोद में 2 साल का बच्चा था और उनका सीना खुश हो गया था, दूध नहीं था, भूख से बच्चा मर रहा था, और इंडियन आर्मी ने उनको बिस्कट का डब्बा थमाया। उस मां ने वो डब्बा बिस्कट का उठाकर इंडियन आर्मी के मुंह में मारा और ऐलान किया कि मुझे मौत की मुंह में जाना कबूल है, गैरत के साथ मरना कबूल है, लेकिन तुम्हारे हाथों से मुझे बिस्कट कबूल नहीं है। बुलंद आवाज से कहें, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। सिराजुल हक कदम बढ़ाओ, सिराजुल हक कदम बढ़ाओ। और ये भी कहें कि जाली टीपू सुल्तान नामंजूर, नामंजूर। जाली टीपू सुल्तान, जाली टीपू सुल्तान। मेरे भाइयों, सारी दुनिया ये जानती है कि मोदी का अगला एजेंडा वो मुजफ्फराबाद है।
پاکستان ہے اور یہی مودی ہے جس نے گجرات میں 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا. یہی وہ پارٹی ہے جنہوں نے بابری مسجد کو جلایا تھا اور شہید کیا تھا. آج ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 370 دفعے کا خاتمہ، 35 اے کا خاتمہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا، یہ تو منشور کا حصہ تھا. اسی نعرے کے بنیاد پر وہ الیکشن میں کامیاب ہو گئے. لیکن ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہوگا. افسوس ان کے عقل پر، افسوس ہے ان کی سوچ پر، افسوس ہے ان کی ویژن پر. اور آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا. مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جو مذاکرات کے نتیجے میں آزاد ہوا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. میں بھی مانوں گا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح پھر حل کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ جو مظفر آباد اور میرپور ہے، یہ بھی 1948 میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے آ کر جہاد کیا تھا اور کشمیر کو آزاد کیا تھا. یہ جو 28,000 مربع کلومیٹر گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، یہ بھی 1948 میں ہمارے بھائیوں نے جہاد کیا تھا اور 28,000 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد کرا کے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا. میں اس لیے ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عجیب لوگ ہیں. آج کا حکمران ہو یا کل کا حکمران ضمیر فروش ہے. یہ کل کے حکمران بھی تھے جنہوں نے عافیہ صدیقی کو، یہ کل کے حکمران تھے جنہوں نے ایمل کانسی اور یوسف رمزی کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا. اور یہ آج کی حکمران بھی ہے کہ عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں گئے، لیکن امریکہ کے خوف کی وجہ سے ایک لفظ بھی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے حوالے سے ادا نہیں کی. ڈاکٹر عافیہ ہماری عزت ہے، ڈاکٹر عافیہ ہماری امت کا حصہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. لیکن آپ اس بے ہمت اور بزدل حکمرانوں کو دیکھے کہ انہوں نے ایک لفظ بھی ان کے رہائی کے لیے ادا نہیں کی. اور ٹرمپ اور مودی دونوں عالمی سرباز ہے، دونوں چکر باز ہے، دونوں عالمی بدماش ہے. یہی ٹرمپ ہے جنہوں نے عمران خان صاحب سے وعدہ کیا کہ آئندہ الیکشن میں آپ کی کامیابی کے لیے آپ کو سپورٹ کروں گا، اور کچھ مسکرائے تھے اور ہاتھ ملایا تھا. ہمارا حکمران اتنا خوش ہوا تھا کہ واپس آ کر اپنے کارکنان سے استقبال کے لیے بھی کہا تھا، اور محسوس کیا کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. لیکن وہی ٹرمپ تھے جنہوں نے 2 دن بعد وہاں مودی کے ساتھ مشترکہ جلسہ کیا اور اعلان کیا کہ امریکی فوج اور انڈین فوج مل کر مشق بھی کریں گے، جنگی ایکسرسائز بھی کریں گے، اور اعلان کیا کہ کشمیر پاکستان کا نہیں، یہ انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے. بس میرے بھائیوں، وقت کے اختصار کی بنیاد پر میں آج کی اس جلسے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، قوم انتظار کر رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی نتیجہ خیز حکمت عملی دینے کا، کوئی ایکشن لینے کا. آپ بھی اگر بادشاہی مسجد کی امام کی طرح صرف تقریروں کا سہارا لیتے ہیں تو پھر وہاں کوئی اور آدمی وزیر اعظم ہونا چاہیے کہ وہ انڈیا کے خلاف اعلان جنگ کر لے، اعلان جہاد کر لے، اعلان بغاوت کر لے. میرے
امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، آپ کہیں گے ٹرمپ مودی گٹھ جوڑ مرد آباد، مرد آباد، ٹرمپ مودی گٹھ جوڑ، ٹرمپ مودی گٹھ جوڑ۔ میرے بھائیو، یہ کشمیر کا جھنڈا سامنے ہے، اس میں یہ 4 سفید لکیریں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، پتہ ہے 4 لکیریں کیا ہے؟ یہ 4 لکیریں وہ 4 دریا ہیں جو کشمیر سے تمہاری طرف آتے ہیں اور تمہارے پنجاب کو، ہمارے پاکستان کو سرسبز بناتا ہے۔ یہ جہلم ہے، یہ راوی ہے، یہ چناب ہے، یہ سندج ہے۔ اگر کشمیر کا یہ مومنٹ خدا نخواستہ ناکام ہوا تو پھر آپ کے ان دریاؤں میں ایک پانی کا خطرہ، ایک خطرہ پانی آپ کو نہیں ملے گا۔ بس میرے دوستو، میرے ساتھ راولا کوٹ کے، مظفر آباد کے بیٹیوں نے، بہنوں نے مشورہ کیا ہے اور مجھے کہتے ہیں کہ سراج، آپ نے کراچی میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی، لاہور میں بھی جلسہ کیا، لیکن حکومت ٹس سے مس ہوتی ہے۔ اب کشمیری ماؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مظفر آباد، کوٹلی، میرپور اور راولا کوٹ اور پونچھ سے ہزاروں کشمیری مائیں بہنیں 16 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس اور صدر کے گھر کی طرف مارچ کریں گے اور ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں حل کیا ہے؟ میں صاف بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اس وقت آتی ہے جب وقت کا پیغمبر 313 کے ساتھ بدر میں قدم رکھتا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں میرے ساتھ جو سرمایہ تھا میں نے اللہ کے حضور پیش کیا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری حکومت نے فیصلہ کیا تو بدر کی طرف فرشتے تمہارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گزشتہ دنوں ان کے 2 جہاز آئے تھے اور ہمارے ایک پائلٹ نے دونوں کو طرح گرگسوں کی طرح دبا کر دبوچ لیا اور مار بگایا اور مارا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اس وقت قوم کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی وحدت ایٹم بم سے زیادہ پاورفل چیز ہے۔ جناب وزیر اعظم نے ہماری قوم کی وحدت کو پارا پارا کر لیا ہے اور اب حکومت تنہا کھڑی ہے۔ میں اس لیے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب، بخدا ٹرمپ آپ کو عوام کے حید اور غصب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا، کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے اقدام نہیں کیا، تو پھر قوم کے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو پھر اس پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری حکومت اس وقت ایک نااہل حکومت ہے۔ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، سیاست کا بیڑا غرق کر دیا، عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا، اسپتالوں کا بیڑا غرق کر دیا، تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق کر دیا، میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا، غریب کا بیڑا غرق، دہقان کا بیڑا غرق، مزدور کا بیڑا غرق، خواتین کو رلایا، بچوں کو رلایا، نوجوانوں کو رلایا، بوڑھوں کو رلایا۔ اس حکومت سے اب کوئی زیادہ توقع کرنا عبث ہے اور شرم کی بات ہے کہ وزیر اعظم موجود ہے لیکن دکاندار اور تاجر آرمی کی طرف دیکھ رہا ہے، نوجوان آرمی چیف سے مل رہا ہے، تاجر آرمی چیف سے مل رہا ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے سبق نہیں ہے کہ تاجر کا اعتماد ختم، نوجوانوں کا اعتماد ختم،
डॉक्टरों का एतमाद खत्म। परसों इन्होंने हमारे पेशावर में डॉक्टरों को मारा है, इतना मारा है जिस तरह श्रीनगर में इंडियन आर्मी की कार्रवाई है। यही वो डॉक्टर थे जो दवाई भी देते थे और वसीयत भी करते थे कि दवाई ये खाना और वो बेड को देना। आज वो डॉक्टर भी रो रहे हैं, हर कोई रो रहा है। इसलिए दोस्तों और बहनों, मैं आपसे आखिरी बात यही करूंगा कि अगर कश्मीर की आजादी के लिए हमने खुद कोई आखिरी फैसला करना और आपसे ताउन लेने का अपील की तो आप लोग साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, साथ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और कश्मीर के आजादी के लिए खून का आखिरी खतरा बहाने के लिए तैयार है कि नहीं है, जिंदगी का आखिरी लम्हा कुर्बान करने के लिए तैयार है कि नहीं है। खून दिल दे के निकारेंगे रोखे बरगे गुला, हमने गुलशन की तहफ्फुज़ की कसम खाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नारा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर यो मुजाहिदो, कश्मीर यो मुजाहिदो, कश्मीर यो मुजाहिदो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ और बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ फरमाए या रब करीम कश्मीरियों को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह इंडिया के तकब्बुर और गुरूर को खाक में मिला दे। या अल्लाह श्रीनगर की गलियां इंडियन आर्मी के लिए कब्रिस्तान बना दे। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को ईमान, गैरत, शजाअत और हिम्मत अता फरमा। अल्लाह जिन बहनों ने और भाइयों ने आज के मार्च में शिरकत की है, एक एक कदम के बदले, एक एक नारे के बदले, इन सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तमाम शुरका, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, मैं उन सब का मशकूर हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए। जामिया नईमिया हम उनको उनके मशहूर भी हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए।